توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون سورہ یاسین کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ یاسین مکی دور کی سورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دعوت کا آغاز کیا۔ مشرکین مکہ نے انتہائی مخالفت کی۔ مالک کائنات نے اس سورہ کو نازل فرمایا اور تسلی دی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اس دعوت کو لوگوں پر واضح کیا، لیکن میرا قانون یہ ہے کہ ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو رجوع کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، جو ضد کرے، اللہ کی آیات کا مقابلہ کرے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو مسئلہ توحید کتنی وضاحت کے ساتھ بتلا دیا جائے، تمام آیات کھول کھول کے سنا دی جائیں، لیکن جو ضدی لوگ ہیں، اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو ہرگز یہ بات سمجھ نہیں آئے گی
ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، ان کو نصیحت کیجئے جو رحمان سے ڈرتے ہیں اور جن کا غیب پر یقین ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور نصیحت کی جائے، نصیحت کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، متوجہ ہو کر سنتے ہیں، ان کو ہدایت ملے گی۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، فرمایا ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو مغفرت کی، اور بہت بڑا اجر ایسے لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور جو ضد کرے اس کے لیے یہی قانون ہے کہ مالک جب ان سے ناراض ہو جاتا ہے اس ضد کی وجہ سے کہ احکم الحاکمین کی بات ان کے سامنے پیش کی جائے، مسئلہ توحید کو واضح کیا جائے، اور وہ اللہ کی بات نہ مانے، تو مالک فرماتا ہے ان کی گردنوں کے اندر ہم نے توق ڈال دیے ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یہ اپنی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، نکلنا نہیں چاہتے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو مالک فرماتا ہے ہم نے بھی پھر کیا کیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر ہم نے بھی ان کے آگے اور پیچھے دیواریں لگا دی ہیں اور ان کو ڈھانک دیا ہے، ایسے پردے لگا دیے ہیں، اب ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ حق کی بات بالکل نہیں سنیں گے۔ اس لیے دعوت دینے کے بعد پریشان نہیں ہونا کہ اس سچی دعوت کو لوگ کیوں نہیں مانتے، اس سچے پیغام کو لوگ کیوں نہیں مانتے۔ جو مالک کے پیغام کے ساتھ ضد کرے، اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرے، عاجز کرنے کی کوشش کرے، اولئک اصحاب الجحیم، مالک فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی ہے۔ تو پہلے رکوع کے اندر یہ تسلی دی کہ دعوت سچی ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، لوگ نہیں مانتے، لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے دعوت غلط نہیں ہے، دعوت بالکل سچی ہے، لیکن قانون یہ ہے مانیں گے وہی جو رجوع کرنے والے ہیں، اور جو ضدی ہیں ان کو ہرگز یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر اگلے رکوع کے اندر مالک کائنات نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھو اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے، ایک بستی کے اندر 2 انبیاء علیہ السلام بھیجے، قوم نے ان کو جھٹلا دیا، مالک فرماتا ہے فعززنا بثالث، بس ہم نے پھر تیسرا نبی بھیجا ان کی مدد کے لیے، تو 3 نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، ان کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کے سنسار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے قوم نے کیا فیصلہ کیا کہ اس دعوت کو بند کرو، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، باز آ جاؤ اس دعوت سے، یہ باپ دادا کے دین کو رد کرتے ہو، مسلکوں اور فرقوں کو رد کیا جا رہا ہے، اس دعوت کو بند کرو ورنہ کیا ہوگا، انجام بہت برا ہوگا۔ مالک کائنات قیامت تک آنے والوں کو تسلی دیتا ہے کہ دیکھو ہر دور کے اندر جب بھی انبیاء علیہ السلام نے دعوت توحید کو لوگوں پر واضح کیا تو قوموں نے کیا جواب دیا، یہ سچی دعوت کی پہچان ہے۔ جب بھی خالص بنیادوں کے اوپر مسئلہ توحید کو اٹھایا جائے گا
تو قومیں اسی طریقہ سے مخالفت کریں گی. تو قوم کیا کہتی ہے؟ لنرجمنکم، سنسار کر دیا جائے گا تمہیں. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ہم تمہیں بہت دکھ دینے والا عذاب دیں گے، بہت تکلیف پہنچائیں گے. بند کرو اس دعوت کو، کیونکہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ اسی انداز سے چلا آ رہا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے باپ کے سامنے دعوت کو پیش کیا تو باپ نے بھی یہی کہا، قال ارغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے الہوں کے خلاف ہو چکا ہے تو، ہمارے الہوں سے منہ موڑتا ہے. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، باز آ جا اس دعوت سے ورنہ تجھے سنسار کر دیا جائے گا. یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ باپ فیصلہ کرتا ہے بیٹے کے لیے، اور بیٹا اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے. باپ فیصلہ کرتا ہے اس دعوت توحید کے اوپر. یہ مسائل اللہ بیان فرماتا ہے کہ جس دور کے اندر بھی ایمان والے اٹھیں گے ان کو یہ قرآن پھر تسلی دے گا کہ جب وہ دعوت توحید پیش کریں گے قومیں ان کی مخالف ہو جائیں گی، اپنے بیگانے ہو جائیں گے. تو جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو ان کو تسلی ہوگی کہ ہم بالکل صحیح دعوت دیتے ہیں. ہر دور کے اندر ایسا ہی ہوا ہے. تو کیا کہتا ہے باپ بیٹے کے لیے کہ باز آ جا اس دعوت سے ورنہ تجھے سنسار کر دیا جائے گا، نکل جا میرے گھر سے. بیٹے کو گھر سے نکال دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعوت کو جب مکہ والوں کے سامنے پیش کیا تو قوم نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اس کو قید کر دیا جائے، اس کو ملک سے نکال دیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے. دعوت توحید کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ قومیں پھر ایسے فیصلہ کرتی ہیں. یہ خالص دین کی پہچان ہے، خالص دعوت کی پہچان ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر مشرکین نے کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل کرنے کی، اور ایک تدبیر اللہ نے کی تھی اپنے پیغمبر کو بچانے کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر مشرکوں کی تدبیر پر غالب آ گئی. اللہ جب کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ کے اندر ڈال دیا، اللہ نے بچا لیا. اور آل فرعون کا جو وہ مومن دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے بھی قوم کے سامنے جب اس نے بھی دعوت پیش کی تو اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا. تو یہاں مالک فرماتا ہے کہ ان 3 نبیوں کی دعوت کے بعد پھر ایک حق کا متلاشی آیا، ایک ہی آیا کہ سورہ یاسین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اس دل کی طرف جب آؤ گے تو اس میں یہ دعوت ملے گی، اس میں یہ انداز ملے گا. ایک حق کا متلاشی ملا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، حق کا متلاشی. شہر کے پرلے کنارے سے یہ حق کا متلاشی رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا آیا. جو حق کا متلاشی ہوتا ہے وہ دوڑ کے آتا ہے، وہ مقابلہ نہیں کرتا، وہ بحث نہیں کرتا، وہ مقابلہ نہیں کرتا کہ باپ دادا کے دین کو بچایا جائے، مولویوں کو بچایا جائے، فرقوں کو بچایا جائے. وہ اللہ کی بات کے سامنے گردن کو جھکا دینے والا ہوتا ہے. تو مالک فرماتا ہے یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں دیکھو ان نبیوں کی بات کو مان لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، دیکھو یہ اجرت نہیں لیتے. پہچان کروا رہا ہے اللہ کا بندہ کہ دیکھو اجرت نہیں لیتے. تو آج پہچانا جائے ان مسلکوں اور فرقوں میں سے اجرت لینے والے کون سے فرقے ہیں. دنیا میں جتنے فرقے اور مسالک دیکھو گے ہر فرقے کی بنیاد اجرت ہوگی. اس اجرت پر ان سب کا اتفاق اور اتحاد ہو گیا ہے، کیونکہ اجرت میں ان سب کا مفاد ہے اور اجرت کی وجہ ہی سے انہوں نے مسلک اور فرقے بنائے ہیں. تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ دیکھو ان کی پیروی کرو جو اجرت نہیں لیتے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان ہے. وہم مہتدون، جو اجرت نہیں لیتے، اللہ کے دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں.
پھر اس اللہ کے بندے نے اپنا عقیدہ پیش کیا قوم کے سامنے کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کو چھوڑ کر اور الہوں کو مانوں اور داتا اور دستگیر اور مشکل کشاؤں کو مان لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا مجھے اس نے کیا اور میں دوسروں کو پکاروں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، کہ اگر مالک مجھے کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں پکڑ لے تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہیں دے گی، یہ مجھے اللہ سے نہیں چھڑوا سکیں گے. شیئا، ذرا برابر بھی یہ سفارش کر کے مجھے اللہ سے نہیں چھڑوا سکتے. اور اگر یہ میں عقیدہ رکھ لوں کہ یہ چھڑوائیں گے، ان کی وجہ سے میری بخشش ہوگی، یہ اللہ سے بچا لیں گے، جب اللہ پکڑے گا پھر بچا نہیں سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین، پھر میں کھلی گمراہی کے اندر چلا جاؤں گا. مجھ سے پھر بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ عقیدہ رکھوں تو پھر مجھ سے بڑا کوئی گمراہ نہیں. اور سنو میری قوم کے لوگوں، دعوت توحید کا اعلان کرتا ہے یہ اللہ کا بندہ، انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو میں ایمان لا چکا ہوں اپنے رب کے اوپر. یہ جو انبیاء نے دعوت دی ہے یہ بالکل سچی دعوت ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں. اس کو قبول کرتے ہی قوم والوں نے اسے شہید کر دیا. یہ اللہ کا بندہ شہید ہو گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے. اب مالک فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، شہید ہوتے ہی ایمان والے کے لیے اللہ کا کیا اعلان ہوتا ہے؟ چل جنت میں داخل ہو جا. اب یہ جنت میں پہنچ گیا. جنت میں جانے کے بعد کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کتنا یہ قوم کا خیر خواہ تھا. وہاں جانے کے بعد بھی کہتا ہے کاش میری قوم کو خبر ہو جائے، میری قوم کو علم ہو جائے کہ اس عقیدے پر نجات ہوتی ہے، اس دعوت کے اوپر نجات ہوتی ہے. ایسی دعوت دینے والے ہی حق والے ہوتے ہیں. اس دعوت کے اوپر مجھے تو شہید کر دیا، لیکن میرا ٹھکانہ کیا ہوا؟ جنت. میری قوم کو بھی خبر ہو جائے بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں داخل کر دیا. عزت والوں میں یہ داخل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، لیکن جب وہ ایک خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ، شہداء کہتے ہیں یا اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا، ہم پھر تیرے راستہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بات ان کی قیامت والے دن پوری کی جائے گی. قیامت سے پہلے شہید کی یہ خواہش نہیں پوری کی جائے گی. اس کے علاوہ شہداء کی ہر خواہش مالک کائنات فرماتا ہے کہ میں پھر پوری کرتا ہوں. تو مالک فرماتا ہے کہ اس عقیدے والے لوگ جب جنت میں جاتے ہیں، اس دعوت والے لوگ جنت میں جاتے ہیں، جنت ان کا حق ہے. اس دعوت کے اوپر جو قائم لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یہ جنت میں جائیں گے اور وہاں کیا ہوگا؟ ان کے لیے مالک کائنات نے کیا نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، کیا ان کے مشغلے ہوں گے، کیا ان کے لیے میوے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی خوشیاں ہی خوشیاں.